وحشت جنون قسط نمبر 14۔ اسے دیکھ رہی تھی میں وہ فیلنگز دوبارہ لینا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت جلد۔ وہ شرارت سے کہتے ہوئے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لیکن میں نہیں چاہتی، وہ بے ساختہ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں ایسا نہیں چاہتی، وہ اپنی بات کھل کر بتانے لگی۔ اچھا اب سمجھا، تم ابھی بچے نہیں چاہتی، فائن، جب ہم پہلے اپنی شادی شدہ زندگی انجوائے کریں گے پھر سکون سے سوچیں گے۔ وہ اسے ہر پریشانی سے دور کر رہا تھا۔ نہیں ایام، میں بچہ نہیں چاہتی، وہ سر جھکا کر بولی۔ تو ایام کچھ حیران ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اسے نظریں جھکائے ہوئے دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے سوتیلی ماں نہیں بننا۔ ایام آپ کو پتہ ہے، اگر اپنے بچے ہو جائیں تو انسان مطلبی بن جاتا ہے، اس کے اندر سوتیلا بن جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ میں نہیں بدلنا چاہتی، میں اپنی روحی کی سوتیلی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مطلب میں نہیں بننا چاہتی، مجھے روحی سے بہت محبت ہے ایام، میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ تو ایام مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بدل سکتی ہو؟ مجھے نہیں لگتا ہیر کہ میری ہیر کے دل میں محبت روحی کے لیے محبت کبھی کم ہو سکتی ہے۔ میری ہیر روحی سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ روحی کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دے گی۔ اور مجھے یقین ہے اولاد اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے اور اللہ پاک ہمیں اس تحفے سے نوازے گا، تو کیا تم اس سے رخ پھیر لو گی؟ نہیں ہیر، میں روحی کی وجہ سے تم سے عورت ہونے کا حق نہیں چھین سکتا، یہ تمہارا حق ہے، تم روحی کی ماں رہو گی ہمیشہ، تم کبھی روحی کی سوتیلی ماں بن ہی نہیں سکتی ہو، تم ماں ہو اس کی، میرے ہونے والے مزید بچوں کی بھی۔ اب میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ سنوں، اس کی رحمت کا انتظار کرو۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ پرسکون سی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ روحی کی ماں تھی، سگی یا سوتیلی نہیں۔ اس بات کو اسے سمجھانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ لوگ مدینے پہنچ چکے تھے۔ اس جگہ کی خوبصورتی بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اس خوبصورت جگہ کی زیارت کر رہے تھے۔ روحی کو تو اللہ پاک سے ملنا تھا، وہ تو یہاں اپنے بیسٹ فرینڈ سے ملنے آئی تھی، لیکن اللہ پاک سے ملنے کے لیے اسے دعا مانگنے سیکھنی تھی، اور ہیر اسے یہی سکھا رہی تھی۔ ہیر جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی، ایام روحی کی طرف سے بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ ہیر اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی، وہ روحی کی طرف سے کبھی لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی، وہ خود سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی تھی، اس لیے تو ایام بھی اس کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اسے دعا مانگنا سکھا رہی تھی، کیونکہ روحی کو اللہ پاک سے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ کل ان لوگوں کا عمرہ شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے وہ روحی کو اہم چیزیں سکھا رہی تھی۔ عمرے کے بعد وہ 4 دن تک یہاں رہنے والے تھے، جس میں وہ اسے مزید جگہ دکھانے والا تھا۔ ہیر کا بھائی بھی یہیں رہتا تھا۔ ہیر کی اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے پہلے تو کچھ نہ کہا، لیکن بعد میں اس نے کہا تھا کہ وہ ایڈریس معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ اس سے مل کر واپس جائیں گی۔ اس کی اتنی سی بات پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کی خوشی مان نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ہیر کا بھائی کا کفیل اس کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن ہیر کے بھائی کی فطرت کو سمجھ کر وہ تو نہ تو خود ہی اس سے ملنا چاہتا تھا اور نہ ہی ہیر کو اس سے ملنے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ہیر کو کوئی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وقتی کہہ دیا تھا کہ وہ ایڈریس معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہیر بھی اس بات پر خوش ہو گئی تھی، حالانکہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس وقت اپنی زندگی کا سب سے حسین وقت گزار رہی تھی اپنے محرم کے ساتھ۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہی تھی۔ اللہ پاک کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتی، آپ نے مجھے میری زندگی کی ہر خوشی دے دی۔ کل تک مجھے لگتا تھا میں بدقسمت ہوں، جس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ میں غلط تھی، مجھ سے کچھ نہیں چھینا گیا تھا، بلکہ مجھے تو سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے۔ آپ نے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں کتنے نصیبوں والی ہوں۔ بے شک آپ نے نوازنے والے ہیں، اور آپ نے اپنی اس گناہگار بندی کو نوازا ہے۔ اللہ پاک میرے سارے گناہ معاف کر دے اور میرے نصیب میں اس شخص کا ساتھ ہمیشہ کے لیے لکھ دے جس نے مجھے مکمل کر دیا، جس کو آپ نے میرا محافظ بنایا ہے۔ مجھے ایام نے کو ہمیشہ کو غلط سمجھا، لیکن اب نہیں، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے ایسے ہم سفر سے نوازا جو مجھے دل سے چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور جھکی
اپنے نصیب پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ روحی اس کی مکمل نقل کر رہی تھی۔ وہ جس طرح نماز پڑھتی، رکوع، سجود یا دعا مانگتی، وہ پوری طرح سے اسے فالو کر رہی تھی۔ اب ایام اپنی نماز مکمل کرتا کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحی کی حرکتیں، اس کی لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ بے شک ہیر نے ان دونوں کی زندگی سنبھل گئی تھی۔ وہ اکثر پریشان ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کرے گا۔ وہ ایک مرد تھا اور ایک بچی کو پالنا ایک مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے روحی کے لیے ایک اسپیشل ملازمہ رکھی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن پھر بھی اسے کافی پریشانی تھی۔ اس کی ایک بیٹی کی پرورش ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہیر کی آمد سے ان دونوں کی زندگی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اب ایام کو کہیں نہ کہیں اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ہیر کو اگر روحی کی حقیقت پتہ چل گئی تو کیا وہ تب بھی اس سے اسی طرح محبت کرے گی؟ تو کیا تب بھی روحی کے لیے وہیں اپنے دل میں اسی طرح کے جذبات رکھے گی؟ وہ تو سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ اگر ان کی زندگی میں دوسرا بچہ آ گیا تو روحی کی زندگی پر اثر پڑے گا، جبکہ ایام کی ان سب سوچوں سے الگ تھی۔ ان کا عمرہ مکمل ہوا تو ایام، یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ کس کے گھر آئے ہیں؟ یہاں پر کسی کو جانتی ہیں؟ وہ ایک گھر کے باہر کھڑے وہاں کی بیل بجائے جا رہا تھا۔ جب اس نے پریشان سے پوچھا، رکو تو ذرا جان، دروازہ تو کھلنے دو، خود ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، دروازے کھلنے کا انتظار کرنے لگا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے تم نے اپنا چہرہ تو دکھایا۔ وہاں سے نکلنے والا آدمی نے خوش اخلاقی سے سلام کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ جس دن سے تم سعودیہ آئے ہو اسی دن سے میں تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ ہیر کو سلام کرتے ہوئے اسے اندر چلنے کا راستہ دکھانے لگا تھا اور خود ایام کے ساتھ پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہاں آ کر میں مصروف ہو گیا تھا کیونکہ میں تم سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہاں آنے کا کچھ اور مقصد تھا میرا، پھر سوچا 2 دن بعد میں واپس چلے جائیں گے تو پھر ملاقات کر لوں تم سے، ورنہ پھر تم منہ بنا کر بیٹھ جاؤ گے۔ ایک تو دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی تمہاری بیویوں کی طرح روٹھنے والی عادت نہیں گئی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے اندر داخل ہوا، جہاں 2 چھوٹے بچے روحی کو دیکھ کر باہر آ گئے تھے۔ وہ دونوں ہی کافی خوبصورت تھے، یقیناً وہ اس آدمی کے بچے تھے۔ روحی کی تھوڑی ہی دیر میں ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ کھیلنے لگی، جبکہ وہ گیسٹ روم میں آ کر بیٹھتے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہیر اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی جو بہت تھوڑی سی جگہ میں بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ایام اور اسے اپنی باتوں میں مگن دیکھ کر وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ایک عورت کمرے سے نکلتی، اس کے پاس بیٹھتی، اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ جب اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، شاید ایام کی وجہ سے، وہ یقیناً پردے کی پابند تھی۔ اس سے ملے، بھابھی جان یہ فرح ہے، یہ میری بیوی ہے اور میری دوسری بیوی کچن میں آپ لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں ہی آپ لوگوں کو جوائن کرتی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایام سے پھر سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ 2 بیویوں کا سن کر حیران ہوئی تھی۔ آئیں ہم کچن میں چلتے ہیں، وہ بے حد نرمی سے بولی تو وہ ایام کی طرف دیکھنے لگی جو مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ چکی تھی جہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی کام کر رہی تھی۔ اسے مسکرا کر سلام کرتی ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی۔ اسے یہ لڑکی دوسری والی سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ فرح تم آرام کرو، میں کر لوں گی، پہلی دفعہ تم ماں بننے والی ہو۔ ارے نہیں، میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ دونوں سوتوں میں کافی اتفاق تھا۔ وہ جو باہر 2 بچے ہیں وہ آپ کے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ دونوں میرے ہیں۔ فرح تو پہلی دفعہ ماں بنے گی، اس سے بڑی خوشی سے بتایا۔ وہ ان دونوں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دونوں میں سوتنوں والا رشتہ ہرگز نہیں تھا۔ یار ایام، مجھے معاف کر دو، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ مجھے تو بس اس دن رحیم کے فوٹو البم میں بھابھی کی تصویر دیکھنے کو ملی اور اس دن سے ہی میں شرمندہ ہوں، جس دن سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن تم ابھی یقین نہیں کرو گے، رحیم نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کی بہن کو طلاق ہو چکی ہے اور میں نے یہی سوچا کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے، اس میں شادی کر لیتا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے خوبصورتی پر اچھے سے اچھا مرد بگڑ جاتا ہے اور میں تو خوبصورتی کا شیدائی ہوں، اور میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے لیے میں اپنی دونوں بیویوں سے بھی اجازت لے لی تھی، اور رحیم نے مجھ سے اچھی خاصی قیمت بھی لی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر میرا تھا جو میں نے اس کے نام کر دیا تھا، اور رحیم کو تو میں آسانی سے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے، مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پورا قصہ بتانے لگا تھا۔ ہمدانی، میں اس وقت یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف یہ بتاؤ رحیم اس وقت کہاں ہے اور ہم اس سے کس طرح مل سکتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں پتہ لگا کر تھک چکا ہوں۔
نہ جانے وہ آدمی کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ اسے پریشانی بتانے لگا، جس پر حمدان مسکرانے لگا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہیں کیا لگا میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ وہ اس وقت جیل میں ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ اس سارے قصے میں اس کی بیوی بھی شامل تھی۔ میں نے ان دونوں پر دھوکہ دہی کا کیس کیا ہے، لیکن اگر تم اس سے ملنا چاہو تو ضرور مل سکتی ہو۔ میں تمہاری ملاقات کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ ہاں کروا دو، مجھے ملنا ہی ہے اس سے، اور کوشش کرنا کہ وہ ہیر کے سامنے اچھی کنڈیشن میں آئے۔ وہ ہیر کا بھائی ہے، اسے بری حالت میں دیکھ کر ہیر کو تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا، جو ہمدانی کے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتی کافی خوش لگ رہی تھی۔ کھانا تیار ہے، آپ ٹیبل پر آ جائیں، میں بچوں کو لاتی ہوں، فرح نے باہر آ کر کہا تو وہ دونوں اٹھ کر اس کے سامنے والے کمرے میں آ گئے۔ ان دونوں کے بیچ ابھی تک رحیم کی ذات ہی زیر بحث تھی، لیکن اس بارے میں ہیر کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہمدان کی دونوں بیویاں تھیں، جو آپس میں اتنے پیار و محبت سے باتیں کر رہی تھیں۔ اسے تو ان دونوں کے ساتھ بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ دونوں ہنستی مسکراتی لڑکیاں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ہیر، آج رات تم یہیں رک جاؤ نا ہمارے پاس، تو ایسے بھی تم 2 دن میں چلی جاؤ گی، اور تم پھر ہمارے پاس تو 2.5 سال بعد آؤ گی۔ ہم تو کبھی پاکستان نہیں گئے، بلکہ ہمارے گھر میں تو پہلی دفعہ کوئی مہمان لڑکی آئی ہے۔ ہمیں تمہارے ساتھ اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ہم بیان نہیں کر پا رہے۔ پلیز تم ہمارے پاس رہ جاؤ، ہم آج رات بہت ساری باتیں کریں گے، فرح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ فرح بہت کلیئر اردو بولتی تھی، حالانکہ اس کا تعلق سعودیہ سے ہی تھا، جبکہ عائشہ کوشش کرتی تھی کہ اس سے اردو میں بات کریں، لیکن اس کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ دونوں کے شوہر کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کے ساتھ وہ دونوں اردو میں گفتگو کرتی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اگر ایام نے اجازت دی تو ہم رک جائیں گے، اگر نہیں تو جانا پڑے گا۔ اس نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ ایام سے اس بارے میں بات نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ تو ہمدان کے ساتھ ہی کھانا کھا رہا تھا، بچے بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں پردے کے اندر ہی تھی، کیونکہ وہ تینوں ہی پردے کی پابند تھی، یا شاید اس معاملے میں ان کا شوہر بہت سخت تھا۔ سعودیہ کی شاید ہی ایسا ہوتا ہو، یا اس نے بہت کم عورتوں کو بنا پردے کے دیکھا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر عورتیں اپنا مکمل پردہ کرتی تھی۔ تو تم جا کر اپنے شوہر سے بات کرو نا، تمہاری بیٹی بھی کتنے مزے سے ہے، وہ بھی یہاں بہت مزے سے انجوائے کر رہی ہے، اسے بھی یہاں اپنے بہت پیارے پیارے دوست مل گئے ہیں۔ وہ دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ہیر مسکرا دی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، روحی یہاں کر بے انتہا خوش تھی، اس کی تو مستیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے سے کھیلنے میں لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے پتہ نہیں اپنی چائنیز زبان میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ ایک بچہ تو روحی سے ذرا بڑا تھا اور دوسری روحی سے چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں کمال دوستی ہو گئی تھی، بالکل ان تینوں کی طرح۔ ہیر نے ان کے نمبر وغیرہ سیو کر لیے تھے تاکہ وہ پاکستان جا کر ان سے بات کرتی رہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یام؟ اتنا مزہ آ رہا تھا، کتنا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رک جائیں، ابھی تو میری ان سے دوستی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بھلا سوتنوں میں بھی اتنا پیار ہو سکتا ہے؟ میں تو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ آپس میں اس طرح کا رشتہ رکھتی ہیں، بالکل بہنوں کی طرح ہیں۔ وہ دونوں کسی بھی طرح کی جلن اور حسد کا نہیں ہے ان دونوں میں، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا رہا تھا۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا کہ ایک دوسرے میں اتنا خوبصورت رشتہ ہے، ایک دوسرے سے جلن محسوس نہیں کرتی، ایک دوسرے سے حسد محسوس نہیں کرتی۔ ایسا صرف ایسے ملک میں ہے، اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ عام سی بات ہے، یہاں پر ہر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت الگ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک یہاں رہنے کی بات ہے تو ڈارلنگ، میرا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ سچ کہوں تو میرا اس سے ملنے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بار بار اتنا کہہ رہا تھا کہ جب بھی سعودیہ آؤں تو ضرور اس سے ملنے آؤں، ورنہ میں یہاں نہیں آتا۔ اصل میں میرا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بزنس پروجیکٹ چل رہا ہے، ورنہ تمہاری سوچ سے زیادہ پہنچا ہوا انسان ہے ہمدانی۔ میرا اچھا دوست ہے، کافی اچھی دوستی ہے ہم دونوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمدانی کی نیچر مجھ سے بہت الگ ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہو جاتا اگر ہم ایک رات وہاں رک جاتے؟ ابھی عائشہ اور فرح کے ساتھ میری اتنی اچھی دوستی ہوئی تھی، آپ بھی کار میں مجھے لے آئے، کاش ہم زندگی پر یہاں رک جائیں۔ یہاں تو سوتنے بھی ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں، پتہ نہیں اس کی منہ سے کیسے یہ الفاظ نکلے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگا، وہ صرف یہاں اس لیے رہنا چاہتی تھی کہ اسے عائشہ اور فرح کا رشتہ پسند آیا تھا، یا پھر وہ وقتی طور پر ان سے متاثر تھی؟ میری جان، اگر تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو تو تمہارا یہ شوہر کے لیے یہ مشکل ہرگز نہیں ہے۔ تمہارا شوہر اتنی طاقت تو رکھتا ہے کہ یہاں پر تمہیں ایک اچھا لائف سٹائل دے سکے، لیکن تمہیں مجھے دوسری شادی کی اجازت دینا پڑے گی، کیونکہ یہاں کے مردوں کا رواج ہے نا ایک ساتھ 2 3 بیویاں رکھنا۔ وہ اسے دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولا تو ہیر کی یہاں رہنے کی خواہش تو وہیں پر دم توڑ گئی۔ اس نے بے حد غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ آنے والے قہقہے کا گلا نہ گھونٹ سکا۔
صبح سویرے ہی وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے آیا تھا۔ اس نے بہت بار پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے تھے، لیکن اس نے کہا وہ وہاں پہنچ کر ہی بتائے گا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اتنے تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اگر ایک بار بات ختم کر دے تو دوبارہ کبھی اس چیز پر بات نہیں کرتا تھا۔ اس سے اس نے کوئی بحث نہ کی بلکہ مدد سے روحی کے ساتھ مل کر اسے تنگ کرنے لگی، جبکہ وہ زیادہ ہمدانی سے فون پر ہی لگا رہا۔ ہاں ہمدانی، ہم یہاں پولیس اسٹیشن پہنچ گئے ہیں، تم کس طرف ہو بتاؤ مجھے، میں اسی طرف آ جاتا ہوں۔ وہ فون پر لگا ہوا تھا جب ہیر نے پولیس اسٹیشن کا ذکر سن کر آگے پیچھے دیکھا۔ یہاں موجود سارے بورڈ عربی میں تھے۔ پہلے اس نے بھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ اس وقت کہاں جا رہے تھے، لیکن اب اسے تھوڑے فاصلے پر اوپر عربی میں لکھا تھا، لیکن تھوڑا سا نیچے انگلش میں لکھا پولیس اسٹیشن لکھا نظر آ گیا۔ وہ اسے لے کر یہاں کیوں آیا تھا، بلکہ وہ خود یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی جو ابھی تک فون پر ہی مصروف تھا۔ وہ ابھی تک حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے سے آتی گاڑی کو اشارہ کیا، جس سے تھوڑی دیر میں اسے ہمدان نکلتا نظر آیا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کر رک گیا۔ اسے بڑے احترام سے ہیر کو سلام کرتے ہوئے ایام کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے آفیسر سے بات کر لی ہے، تم اندر جا کر اس سے مل سکتے ہو۔ ملاقات کا وقت صرف چند منٹ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نکلتا ہوں۔ وہ اس سے ہاتھ ملاتا وہیں سے واپس لوٹ گیا تھا، جبکہ وہ ہیر کو اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آفیسر اس کے پاس آیا اور اسے اندر کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ہیر کا ہاتھ تھام کر اندر آ گیا تھا، جہاں پر کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے پہچاننے میں سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ہیر بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی، جو پہلے تو اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر سمجھ کر اس سے ملنے لگا۔ شاید وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا، اسے کچھ پوچھنے یا کہنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ ملاقات کا وقت بہت کم تھا۔ ہیر کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے تسلی دی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ ایام کو تو صرف اس نے دیکھا ہی تھا، شاید وہ بھی جانتا تھا کہ اگر آج وہ جیل میں ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ ایام ہی ہے، یا شاید وہ بھی خبر تھا۔ ایام نے تو اس کو مخاطب بھی نہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے ایام سے کوئی بات کی تھی، بس اس کے ہاتھ بڑھانے پر اس نے اس سے مصافحہ کر لیا تھا۔ اپنے بھائی سے مل کر وہ کافی پریشان تھی۔ بھابھی سے تو اس کی ملاقات ہی نہ ہو سکی، وہ بھی جیل میں تھی، اس کا بھائی بھی جیل میں تھا، نہ جانے کب سے وہ اس حال میں تھا۔ ایام بھی اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا کیونکہ سعودیہ میں وہ کسی طرح کی بھی پاور نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا یا پاکستان کی کسی جیل میں ہوتا تو اس کے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا، لیکن اب اس کے لیے یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ وہ یہاں بے بس تھا، اس جگہ کے بارے میں وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ وہ ہیر کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہیر نے یہاں آ کے بس صرف ایک ہی یہی خواہش کی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس کی یہ خواہش رد نہ کر سکا۔ مشکل سے ہی صحیح، لیکن اس نے ہیر کو بھائی کو ملانے کی تیاری کر لی تھی۔ لیکن اب ہیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اور پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے بیکار میں یہ سب کچھ کیا، اسے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیسے اس نے سوچ رکھا تھا اس نے ہیر کو یہی کہنا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں کر پایا، لیکن اس کی خوشی کی خاطر اس نے اس سے ملاقات کروا دی تھی۔ ہیر، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا، میں یہاں بالکل بے بس ہوں۔ سعودیہ کا قانون میری سمجھ سے باہر ہے۔ تمہارے بھائی نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور اسے اس فراڈ کی سزا مل رہی ہے۔ اس فراڈ میں تمہاری بھابھی بھی شامل تھی، اس لیے وہ بھی جیل میں ہے۔ اس نے کس سے فراڈ کیا اور کتنے دن جیل میں رہنے والا ہے، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، لیکن تمہاری خاطر میں ہمدانی سے بات ضرور کروں گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے میں ہماری کوئی مدد کر سکے، لیکن پلیز اس طرح آنسو بہانا بند کرو۔ تم جانتی تو ہو کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے بے چین کر دیتے ہیں، میری جان پلیز۔ وہ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو اپنے ہونٹوں سے صاف کرتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، اسے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ابھی تک رو رہی ہو ہیر میری جان، میں نے کہا تھا نا میں ہمدان سے بات کروں گا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں ایام، کیا وہ بھائی کو جیل سے چھڑوا سکتے ہیں؟ وہ پر امید ہوئی۔ ہاں شاید وہ کچھ کر سکے، اس نے اندازاً کہا، کیونکہ ابھی تو اس نے ہمدان کو کہا ہی نہیں تھا کہ وہ رحیم کو جیل سے چھڑوا دے، کیونکہ ابھی تو اسے خود رحیم پر غصہ تھا۔ وہ خود بھی فی الحال اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ خود بھی اسے سزا دینا چاہتا تھا، لیکن ہیر کے آنسو دیکھ کر وہ بے بس ہو رہا تھا۔ ہیر جب سے واپس آئی تھی روئے جا رہی تھی، وہ ساری رات پریشان رہی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں جیل میں دیکھ کر اسے سکون نہیں ملا تھا، جبکہ وہ سوچ رہا تھا ہیر اپنے بھائی سے مل کر پرسکون ہو جائے گی، لیکن وہ مزید پریشان ہو گئی تھی اور وہ اس کی پریشانی دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رحیم کو معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے آنسو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے ہمدان کو فون کیا تھا اور اس کے بھائی پر اس کے کیس کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ پہلے تو ہمدان اس بات پر راضی نہیں ہوا، کسی بھی قیمت پر
رحیم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو اس کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنی بہن کا سودا کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنی دوستی کی خاطر ایسا کرنے کی حامی بھر لی تھی، جس کے لیے وہ اس کا بہت شکر گزار تھا۔ ہیر کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس نے مسئلے کا حل تو نکال لیا تھا، لیکن اب حمدان اسے نہ تو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اسے واپس اپنی نوکری پر، جس کے بلبوتے پر وہ سعودی عرب میں 6 سال سے کام کر رہا تھا، وہ اسے ڈیپورٹ کروانا چاہتا تھا، لیکن ایام نے وقتی طور پر اسے ایسا نہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس سے رحیم کے لیے ایک موقع مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اب وہ ہیر کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ہیر کو بس خوش رکھنا چاہتا تھا، اور اس کی خوشی اپنے بھائی کے سکون میں تھی، تو وہ اس کے بھائی کو بھی پرسکون کر چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی رحیم کو چھڑوانا اور اسے کہیں نہ کہیں بیوقوفی لگ رہی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ روحی سو رہی تھی جبکہ وہ دونوں اپنی تیاری مکمل کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکلنے لگے تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایام نے دروازہ کھولا تو سامنے ہیر کے بھائی اور بھابھی کھڑے نظر آئے۔ آپ لوگ یہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں، ہم اپنی بہن سے ملنے آئے ہیں، رحیم نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ بھی اپنے بھائی کی آواز سن چکی تھی۔ وہ دروازے کی طرف آئی، اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گئی، اس کے سینے سے لگ کر وہ اس سے ملنے لگی، جبکہ وہ بھی کافی خوشی سے اس سے مل رہا تھا۔ جبکہ ہیر کی بھابھی کی نظر ایام پر تھی، ایام کو اس کی نظریں عجیب سی لگ رہی تھی۔ کتنی چالاک عورت تھی یہ، وہ اس سے باخبر ہو چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہیر اپنے بھائی کے سینے سے لگی اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ صحیح سلامت یہاں آ گئے ہیں، مجھے آپ لوگوں کو ایسے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ دونوں پر کوئی مصیبت نہ آنے دے، وہ بہت خوشی سے کہہ رہی تھی۔ بے شک رحیم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن یہ ایک بہن کا دل تھا، لوگ اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں سوچ سکتی تھا۔ یہ سب کچھ ایام کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایام نے پتہ نہیں کہاں سے میرے کفیل کا پتہ لگایا اور اس سے پتہ نہیں کون سی ڈیل کر کے مجھے آزاد کروایا۔ میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ شاید وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، کل بھی کچھ نہیں بولا اور اب بھی چلا گیا۔ میں تو بس اس کا شکریہ ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ ان سب میں اس کی بھابھی کی نظر بیڈ پر لیٹی معصوم سی بچی پر تھی۔ تمہاری شادی ایام کے ساتھ کیسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے اسے کہاں دیکھا اور کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرے خیال میں تم نے تو یہ کہا تھا کہ ایام سعد کا کزن ہے، لیکن یہ تمہارے شوہر کیسے بن گیا؟ اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ یہ اتنا امیر ہے اور اس کے انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے؟ اس جگہ پر ہوٹل کا کمرہ لینا کسی عام پاکستانی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی نظروں میں حسد ہی حسد تھا، جسے کم از کم ہیر نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ تو فی الحال اپنے بھائی کو ٹھیک ٹھاک اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ الحمدللہ بھابھی، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اس نے مسکرا کر اتنا ہی کہا تھا۔ اگر اتنا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے تو اپنے بھائی کا بھی ذرا خیال کرو۔ یہ بچے کون ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا بتاؤ مجھے۔ اب وہ پوری طرح سے روحی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ ہماری بیٹی ہے، میرا مطلب ہے ایام کی پہلی شادی میں سے ان کی یہ اولاد ہے جو اب ہمارے پاس ہی ہے، بہت پیاری ہے۔ کیا مطلب؟ یہ میرزادہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ ہیر تم کون سا کنواری تھی؟ یہ اچھی بات ہے، لیکن ذرا کنٹرول میں رکھنا، سوتیلی تو سوتیلی ہوتی ہے، زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، اور کوشش کرو کہ جلد سے جلد اپنی اولاد ہو جائے۔ وہ جو روحی کو کافی متجسس ہو کر دیکھ رہی تھی، اب بیزاری سے بولی تو ہیر کو بھابھی کی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی، اور کسی کی سوچ بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو آدھے گھنٹے سے اپنے بھائی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن پھر ایام نے آ کر کہہ دیا انہیں نکلنا ہے۔ رحیم کے ساتھ اس نے دیا دیا کا رویہ رکھا، جبکہ وہ روحی کو بیڈ سے اٹھاتے ہوئے وہیں پر ایک کام کرنے والے کو سارے بیگ نیچے پہنچانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہی باہر تک آئے تھے۔ بھابھی تو گاڑی تک پہنچتے ہی اسے اپنے دکھ کی داستانیں سناتی رہی۔ رحیم کی نوکری چھوڑ چکی ہے اور اسے اب جلد سے جلد نئی نوکری تلاش کرنی ہوگی، کیونکہ رحیم کے کفیل نے اسے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے اپنی رقم واپس کرنے کے لیے، ورنہ وہ اسے سعودیہ سے دھکے مار کر باہر نکلوا دے گا۔ ایئرپورٹ تک ان لوگوں کا ساتھ آنا ایام کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن ہیر کی خوشی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی اور وہ اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا تھا، جبکہ رحیم اور اس کی بیوی پیچھے بیٹھے تھے۔ ہیر کے ساتھ روحی اس کے ساتھ اس کی گود میں سو رہی تھی۔ یہ سفر خاموشی سے ہرگز نہیں گزر رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا اکتا گیا تھا ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ایام کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر 2 ماہ میں اس کا کام نہ ہوا تو وہ واپس پاکستان آ جائے گا، کیونکہ حمدان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا بوجھ اپنے سر لینے کا۔ ایام ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اسے ہی یہ دونوں زہر لگ رہے تھے۔ انہیں پاکستان لا کر وہ اپنی زندگی مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں کو اپنی زندگی سے دور رکھنا تھا۔ پہلے نہ صحیح، لیکن اب وہ حمدان سے اس بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر ان سب کے لیے اسے حمدان سے مزید ڈیل بھی کرنی پڑی تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان لوگوں کو تو پاکستان وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
ان کے ساتھ تھوڑے سے ہی لمحے گزار کر وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے حمدان کو فون کرنا تھا اور اسے کہنا تھا کہ وہ جس ڈیل کی بات کر رہا تھا وہ ڈیل وہ حمدان کے ساتھ ہی فائنل کرے گا، لیکن اسے وہ کبھی بھی پاکستان واپس نہ بھیجے، کیونکہ اس کا پاکستان آنا اس کی شادی شدہ زندگی کو متاثر کرنے کے برابر تھا اور وہ ہیر اور اپنی زندگی میں کسی تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہیر کی بھابھی اور بھائی سے تنگ آ کر ذرا سائڈ پر آ کر رکا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ روحی اب تک سو رہی تھی اور اس نے اب تک روحی کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا روحی کو اس وقت ہیر کے حوالے کرنے کا جب تک اس کے بھائی اور بھابھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ وہ روحی کو ان کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔